السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ میرے چینل کو لائک یا سبسکرائب کرو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، اور اگر میری ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو سبسکرائب کریں۔ اوکے، ناؤ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ 11 بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو 11 بھائی تھے وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد بہت پیار کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا، یعنی حضرت یعقوب کو خواب سنایا، تو وہ خوش ہوئے، کیونکہ وہ نبی تھے اور وہ جان چکے تھے اس خواب سے کہ آنے والے وقتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بنیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانی، کیونکہ وہ اس سے اور حسد کرنے لگیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے کہ جو 11 ستارے ہیں 11 ستارے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 بھائی، ایک چاند اور ایک سورج یعنی والدین، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اس خواب کے بعد ان کے والد ان سے اور زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں، تو بھائیوں کو اور حسد ہونے لگتی ہے، تو وہ ایک دن پلان بناتے ہیں شکار پہ جانے کا۔ تو وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ یوسف کو بھی بھیجیں، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو والد کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ بہت اصرار کرتے ہیں، پھر وہ مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں مغرب سے یعنی اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو لے جاتے ہیں۔ اب وہاں جا کے اپنے پلان کے مطابق انہیں رسیوں سے باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں ایک کنواں ہوتا ہے، اور اس کنویں کے پاس انہیں گرانا شروع کر دیتے ہیں اس کنویں میں، اور کنویں میں گرانے سے پہلے ان کی کرتا اتار لیتے ہیں، ان کو گراتے ہیں۔ وہ ہر کسی کے دامن کو چھوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے مت گراؤ بھائیوں مجھے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ پھر آخر وہ کنویں کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بھائی ان کے ہاتھوں کو نوچ کے ان کو گرا دیتے ہیں۔ آخر وہ گر جاتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے ہیں، انہیں گرنے نہیں دیتے، پتھر پہ کھڑا کر دیتے ہیں، کنویں میں موجود پتھر میں۔ اب ان کے بھائی خرگوش کو ذبح کر کے ان کی قمیص پہ اس کا خون لگاتے ہیں، اور بابا سے کہتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ان کے بابا کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ کی کوئی چال ہے، لیکن پھر وہ صبر کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ ان کی پہلے تھوڑی بینائی کم ہوتی ہے، لیکن ان کے کرتے کو وہ دیکھ کے اتنا روتے ہیں کہ ان کی ساری بینائی چلی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہاں تجارت کرنے کے لیے قافلہ گزر رہا ہوتا ہے، تو انہیں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ پانی پینے کے لیے ڈھول نیچے کرتے ہیں، تو اس میں ایک پیارا بچہ آتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں بہت پیارا لگتا ہے، وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جا کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو بادشاہ ہوتا ہے وہ عزیز مصر ہوتا ہے۔ اب قید میں وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، یعنی جو خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر وہ حقیقت ہو جاتی ہے۔ ایک دن عزیز مصر کو خواب آتا ہے کہ 7 موٹی بیل ہیں اور 7 پتلی بیل ہیں، تو وہ انہیں کوئی بتاتا ہے کہ آپ اس طرح قید میں جائیں۔ وہ ایک آدمی ہے جس کا نام یوسف ہے، تو وہ بتاتا ہے خوابوں کی تعبیر۔ وہ اسی طرح کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 7 سال خوب اناج آئے گا، خوب غلہ آئے گا، تم جو بچے کا اسے اسٹور کر لینا، فروخت نہ کرنا، اسے اسٹور کر لینا جو بچ جائے گا، اور پھر اگلے 7 سال بہت قحط پڑے گا، اور پھر تم وہ یوز کر لینا۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، عزیز مصر کیا کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے آتا ہے، اپنا بیٹا بنا کے رکھتا ہے، اور انہیں اپنا بیٹا بنا کے رکھتا ہے۔ تو ان کی بیوی زلیخا ہوتی ہے عزیز مصر کی، تو کہتی ہے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، چونکہ جب یوسف بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو زلیخا کو وہ پسند آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی دوستوں سے بھی ان کا ذکر کرتی ہے، تو ان کی دوست کہتی ہے ایسا کیا ہے ان میں۔ تو پھر ایک دن وہ ایک تقریب منعقد کرتی ہے جس میں وہ ان کے ہاتھ میں ایپل اور چھریاں پکڑا دیتی ہے۔ جیسے ہی یوسف کو بلایا جاتا ہے، وہ اندر آتے ہیں، تو وہ اتنا کھو جاتی ہیں ان کو دیکھنے میں کہ وہ ایپل کے بجائے اپنی فنگرز کو کاٹ لیتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک دن محل میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا اکیلی ہوتی ہیں، انہیں اپنے کمرے میں بلاتی ہیں اور انہیں
خود کی طرف بلاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف چونکہ نبی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بادشاہ یعنی عزیز مصر کا غلام ہوں، میں نہیں آؤں گا، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں آؤں گا۔ اور اس طرح وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے ہی لگتے ہیں کہ زلیخا پیچھے سے ان کی کرتا پکڑ لیتی ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ وہ جیسے دروازے سے نکلتے ہیں، باہر بادشاہ ہوتا ہے، وہ انہیں سارا معجزہ بیان کرتے ہیں۔ اتنے میں زلیخا جو ہے وہ بات کو گھما دیتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ پھر انہیں قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر عدالت لگتی ہے اور عدالت میں کہا جاتا ہے اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ زلیخا قصوروار ہے۔ پھر انہیں قید سے رہائی مل جاتی ہے اور بادشاہ انہیں کیا کرتے ہیں، وزیر کے عہدے پہ فائز کر دیتے ہیں، اور وزیر کا ہی کام ہوتا ہے سارے ڈیلز کرنا نا۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، جس ملک میں ان کے بابا یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے رہتے ہیں، اس ملک میں قحط پڑتا ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر ان کے بھائی آتے ہیں یہاں وہ لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے، تو حضرت یوسف انہیں پہچان لیتے ہیں لیکن وہ انہیں نہیں پہچانتے۔ تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ میں تمہیں زیادہ غلہ اس شرط پہ دوں گا، تم اپنے ایک اور تمہارا بھائی ہے اسے لے کے آنا۔ اور وہ جو ان کا بھائی ہوتا ہے وہ ان کے سگے بھائی یعنی حضرت یوسف کے سگے بھائی ہوتے ہیں جن کا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنے بھائی کو لے کے آتے ہیں، اپنے بابا سے بہت مشکل سے اجازت لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم اسے بھی گھما دو گے، لیکن وہ پھر بہت مشکل سے لے کے آتے ہیں اجازت۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت یوسف انہیں جانے نہیں دینا چاہتے، تو وہ ایک منصوبہ پلان کرتے ہیں، ایک پلان بناتے ہیں۔ بادشاہ کا جو ایک کھانے کا وہ ہوتا ہے نا، پیالہ باؤل، تو وہ اس کے بغیر نہیں کھاتا، تو وہ ان کے اناج کی بوری میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ پھر ادھم مچ جاتا ہے، پھر جب چیکنگ ہوتی ہے تو ان کے بیگ سے نکلتا ہے یعنی حضرت یوسف کے سگے بھائی کے بیگ سے، تو انہیں سزا کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں قید کر لیں گے۔ ان کے بھائی بہت منتیں کرتے ہیں، نہیں ہمارا پہلے بھی بھائی گم ہو گیا ہے تو اب وہ خفا ہو جائیں گے، تو ایسے نہ کریں یہ وہ نا، لیکن وہ نہیں مانتے، وہ انہیں قید کر لیتے ہیں، ان کو مطلب وہیں رکھ دیتے ہیں۔ وہ تو بھائیوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں اسے قید کروں گا، لیکن وہ انہیں اپنے محل میں رکھتے ہیں۔ بھائی واپس جاتے ہیں، انہیں اپنے بھائی کو، حضرت یوسف اپنے بھائی کو بتاتے ہیں کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، ہمارے بھائیوں نے مجھے کنویں میں گرایا، وہ ساری بات انہیں بتاتے ہیں۔ اب وہ جب باقی بھائی جاتے ہیں، روتے ہیں، اپنے بابا کو کہتے ہیں تمہاری یہ کوئی چال ہے یہ وہ، تو وہ کہتے ہیں نہیں بابا ہماری کوئی چال نہیں ہے، اس نے پیالہ چرایا ہے بادشاہ کا، تو کہتے ہیں مجھے بھی لے کے چلو، میں جو ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، وہ ان سے بھی لے چلتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انہیں حضرت یوسف کی خوشبو آتی ہے، اپنے بیٹوں سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو دن میں بھی کوئی نظر آتے ہیں، رات میں بھی آپ کا وہم ہے، لے کے جاتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں تو حضرت یوسف ایک دم آ کے ان کے گلے لگتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں سارا معاملہ بتاتے ہیں، اور اس طرح ان کے بھائیوں کو شرمندگی ہوتی ہے، انہیں سجدہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتے ہیں، وہ مصر میں ہی رہتے ہیں۔ اور جو بی بی زلیخا ہوتی ہیں وہ ان کی بھی بینائی حضرت یوسف کی یاد میں اتنی چلی گئی تھی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس لائی اور حضرت یوسف کو حکم دیا کہ آپ ان سے شادی کریں، انہیں جوان کر دیا، اب قیامت میں وہ جوان نہیں ہوں گی۔ اس طرح حضرت یوسف کی ان سے شادی ہوئی تھی، ان میں سے 2 فرزند اور 1 بیٹی بھی ہوئی تھی۔ اور جو حضرت یعقوب ہیں وہ جب حضرت یوسف کے کرتے کو اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگاتے تو ان کی بھی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اس پہ ایک شعر بھی ہے بھائیوں کے متعلق، اگر ہوتی خون کے رشتوں میں وفا، اگر ہوتی خون کے رشتوں میں وفا تو یوسف نہ بکتے مصر کے بازاروں میں۔ تو یہ ہمارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اغوا یعنی گم ہوئے تو 17 سال ان کی عمر تھی، 80 سال انہوں نے جدائی میں گزارے، اور بعض جگہوں میں کہتے ہیں ان کی کل عمر 110، اور بعض جگہوں میں کہتے ہیں ان کی کل عمر 120 سال تھی۔